آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت بہت مشہور قدیم چینی لوک کہانی چار ڈریگن اور چینی ندیوں اس کی تہوں میں اتر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ کہانی ہمدردی اور اصولوں کی خاطر بعض اوقات حکم نہ ماننے، نافرمانی کہہ لیں۔ ہاں نافرمانی اور قربانی جیسے بڑے خیالات کو چھیڑتی ہے۔ بالکل۔ کہانی کا مرکز تو ہے چار طاقتور ڈریگن جی۔ جو خشک سالی سے بالکل تباہ حال لوگوں کی مدد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ آسمانی بادشاہ جیڈ ایمپرر اس کا حکم توڑنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ بالکل۔ اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کہانی کے جو اہم پہلو ہیں انہیں سمجھیں۔ مطلب کردار ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ جی ان کے محرکات کیا تھے، اور اس کہانی میں کون سے گہرے سبق یوں سمجھے چھپے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چین کی ثقافت سے اور دریاؤں سے کیسے جڑی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب ہمیں ان چار ڈریگنوں سے ملوایا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ہاں، چار بڑے ڈریگن، کالا، سفید، سرخ اور نیلا۔ جی۔ اور یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت طاقتور ہستیاں ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ سمندروں پر، پہاڑوں پر، بادلوں پر ان کا اختیار ہے۔ اچھا۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ وہ موسم بدل سکتے ہیں، بادلوں کو ہلا سکتے ہیں، واہ۔ اور ان سب کے اوپر آسمانی طاقت کا جو مرکز ہے وہ ہے جی جیڈ ایمپیرر۔ آسمان کا بادشاہ۔ جی۔ چینی کہانیوں میں اکثر انہیں بہت طاقتور لیکن کبھی کبھی تھوڑا لاتعلق سا دکھایا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جیسے زمین کے معاملات سے کوئی خاص سروکار نہ ہو، بس اپنی طاقت اور اختیار میں مگن۔ اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری طرف زمین پر حالات بہت خراب ہے۔ بہت زیادہ شدید خشک سالی ہے۔ تباہی مچی ہوئی ہے، ندیاں سوکھی ہوئی ہیں، کھیت بنجر۔ لوگ بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ کہانی میں جو بچوں کے رونے کا ذکر ہے یا بوڑھوں کی بے بسی، ہاں، وہ دعائیں جو کام نہیں آ رہی۔ جی وہ منظر کشی بہت بہت اثر انگیز ہے۔ اس صورتحال کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور اسی منظر کو دیکھ کر ڈریگنز کا رد عمل آتا ہے۔ بالکل، یہی اہم نکتہ ہے۔ وہ یہ سب دیکھتے ہیں اور ان کا دل یوں کہیں کہ بھر آتا ہے۔ ہمدردی محسوس کرتے ہیں۔ بہت گہری ہمدردی۔ یہ صرف افسوس نہیں ہے۔ کالا ڈریگن ہے جو پہل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ارے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور باقی تینوں فوراً مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم مدد کریں گے، چاہے جیڈ ایمپرر ناراضی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو وہ خطرے سے آگاہ تھے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں پتا تھا کہ وہ جیڈ ایمپرر کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ یہ ان کی ہمدردی بھی دکھاتا ہے اور ہمت بھی۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ مدد کرنی ہے۔ اب کیا سیدھا جیڈ ایمپرر کے پاس گئے؟ جی، اگلا قدم یہی تھا۔ چاروں اڑ کر آسمان پر پہنچے۔ جیڈ ایمپرر کے محل۔ بالکل۔ اور وہاں بہت ادب سے انہوں نے زمین کے حالات بتائے۔ اور بارش کی اجازت مانگی۔ جی، بارش برسانے کی اجازت مانگی۔ شاید امید تھی کہ بادشاہ کا دل پسیج جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں ہوا۔ جیڈ ایمپرر نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کا جواب بالکل صاف تھا، زمین کے لوگ میری مرضی کے بغیر بارش نہیں پا سکتے، تم لوگ واپس جاؤ۔ اوہ، یہ تو بڑی بے حسی ہے۔ جی، یہ اس کی مطلق علانیت اور ایک طرح کی لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسے اتنا سخت کیوں دکھایا گیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ شاید یہ اس زمانے کی طاقت کے نظام پر ایک تبصرہ ہو، جہاں حاکم کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، چاہے عوام کا کتنا ہی نقصان ہو۔ صحیح۔ اور اس کا یہ سخت رویہ یہ ڈریگنوں کے اگلے قدم کو اور بھی زیادہ بامانی بنا دیتا ہے۔ تو وہ بظاہر تو سر جھکا کر واپس آ گئے۔ جی، بظاہر تو حکم مان لیا، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ ان کے اندر وہ بغاوت کی آگ جل رہی تھی۔ اور یہیں وہ بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا۔ جی، عوام کی بھلائی کے لیے۔ یہ صرف نافرمانی نہیں، یہ اخلاقی جرت ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے کہانی کا۔ بالکل، فیصلہ ہو گیا، اب عمل کی باری تھی۔ اور ان کا عمل، وہ تو کمال تھا۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سیدھا اڑے سمندر کی طرف، اور وہاں سے اپنی طاقت استعمال کی، سمندر کا پانی اپنی پشت پر لادا، اچھا، اور پھر آسمان کی بلندیوں تک گئے اور وہاں سے وہ پانی زمین پر برسا دیا۔ واہ، یہ منظر تو تصور میں بھی بہت زبردست ہے۔ جی، یہ ان کی طاقت بھی دکھاتا ہے اور ان کا عزم بھی۔ اور اس کا نتیجہ؟
فوراً اثر ہوا؟ فوراً جیسے ہی بارش کی بوندیں خشک زمین پر پڑیں جیسے کوئی جادو ہو گیا۔ زمین ہری بھری ہونے لگی۔ جی، زمین سرسبز ہونے لگی، ندیوں میں پانی آ گیا، لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ بچے ناچ رہے ہوں گے۔ بالکل، بچے بارش میں ناچ رہے تھے، کسان آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کر رہے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہے ان کے محسن۔ یہ منظر جیڈ ایمپائر کی بے حسی سے کتنا مختلف ہے۔ جی ہاں، بالکل الٹ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خوشی زیادہ دیر نہیں رہی ہوگی نہیں رہی، جیڈ ایمپائر کو پتہ چل گیا کہ حکم توڑا گیا ہے۔ جی، اور اس کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسی توقع تھی، شدید غصہ۔ وہ غضبناک ہو گیا۔ بالکل، اسے اپنی اتھارٹی کا چیلنج ہونا برداشت نہیں تھا۔ اس نے فوراً چاروں ڈریگنوں کو طلب کیا۔ سزا کے لیے؟ جی، سزا سنانے کے لیے۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ بولا، تم نے میرا حکم توڑا، میری طاقت کو للکارا، اب قیمت چکاؤ۔ اور سزا کیا تھی؟ بہت سخت؟ بہت سخت۔ ہر ڈریگن کو ایک بہت بڑے بھاری پہاڑ کے نیچے قید کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو بہت سخت سزا ہے۔ لیکن اس وقت ڈریگنوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ پچھتائے، ڈر گئے؟ یہی تو خاص بات ہے، انہیں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، ذرا بھی نہیں۔ اچھا؟ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کیا وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کیا۔ ان کا جواب تھا، ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہم نے لوگوں کی مدد کی۔ واہ! قید ہونے کے باوجود ان کے دل میں اب بھی یہی تھا کہ کاش ہم کسی طرح لوگوں کی مدد جاری رکھ سکیں۔ یہ تو ان کی قربانی کو اور بھی اونچا کر دیتا ہے۔ بالکل، انہوں نے جان بوجھ کر یہ خطرہ مول لیا تھا۔ تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں تلے دبے رہے؟ ان کی ہمت اور قربانی کا کیا نتیجہ نکلا؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہی کہانی ایک اور خوبصورت موڑ لیتی ہے۔ اچھا؟ آسمان کی دیویاں تھیں، وہ یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ اور وہ متاثر ہوئی؟ جی، وہ ان ڈریگنوں کی قربانی اور ہمدردی سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہیں ان پر ترس آ گیا۔ تو انہوں نے کچھ کیا؟ انہوں نے جیڈ ایمپائر کے فیصلے کو براہ راست چیلنج تو نہیں کیا، لیکن ایک بڑا انوکھا حل نکالا۔ کیا حل؟ انہوں نے ان قید ڈریگنوں کو ان پہاڑوں سے آزاد کر کے 4 عظیم ندیوں میں بدل دیا۔ ندیوں میں؟ ڈریگن ندی بن گئے؟ جی ہاں، یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ سزا ایک طرح سے نعمت میں بدل گئی۔ یہ تو حیران انگیز ہے۔ کون سی ندیاں بنی وہ؟ کالا ڈریگن بنا شمالی چین کی مشہور ہیلنگ جیانگ ندی، اسے آمور دریا بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ سفید ڈریگن بنا چین کی سب سے لمبی اور اہم ترین ندی یانگسی۔ یانگسی، جی۔ سرخ ڈریگن بنا ہوانگ ہئی ندی یعنی زرد دریا، جسے چینی تہذیب کا گہوارہ کہتے ہیں۔ صحیح، زرد دریا۔ اور نیلا ڈریگن بنا جنوبی چین کی پرل ندی یعنی زوجیانگ۔ تو ان کی وہ خواہش کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے رہیں، وہ ایک طرح سے پوری ہو گئی۔ بالکل، اور کتنا شاعرانہ انصاف ہے یہ۔ ہاں، جس پانی کو برسانے کی وجہ سے انہیں سزا ملی، اب وہ خود پانی کا دائمی ذریعہ بن گئے۔ اور یہ ندیاں تو چین کے لیے زندگی ہیں۔ بالکل، یہ صرف پانی کے دھارے نہیں، یہ زندگی کی لکیریں ہیں۔ کروڑوں لوگوں کو پانی دیتی ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں، تجارت کا ذریعہ ہے، آمد و رفت کا ذریعہ ہے۔ ان کے کناروں پر عظیم تہذیبیں پلی ہیں۔ تو ان کی قربانی رائیگاں نہیں گئی، بالکل نہیں گئی۔ اور اس عظیم تبدیلی کے بعد ان ڈریگنوں کی کہانی، ان کی میراث، وہ کیسے زندہ رہی؟ یہ کہانی صرف ایک پرانی داستان نہیں بن گئی، یہ پورے چین میں پھیل گئی۔ نسل در نسل؟ جی، نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر، لوگ ان 4 ڈریگنوں کی ہمت، ان کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں۔ صرف یاد ہی نہیں رکھتے ہوں گے؟ نہیں، صرف یاد نہیں۔ ان ندیوں کے کنارے لوگوں نے ان کی عزت میں مندر بنائے۔ اچھا۔ وہ انہیں صرف دریا نہیں سمجھتے تھے، وہ انہیں اپنا محسن مانتے تھے۔ لوگ کہتے تھے 4 ڈریگنوں نے اپنی آزادی قربان کی، لیکن ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی کا پانی دے دیا۔ یہ تو ایک زندہ حقیقت بن گئی ان کے لیے۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ کہانی بچوں کو بھی سنائی جاتی تھی۔ بہت اہم۔ بچے اس سے کیا سیکھتے تھے؟ ان پر کیا اثر ہوتا تھا؟ ان پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ کہانیوں میں ذکر ملتا ہے کہ بچے سن کر کہتے تھے، ہمیں بھی ان 4 ڈریگنوں جیسا بننا چاہیے، جو دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا سب کچھ دے دیں۔ پھر یہ کہانی صرف تفریح نہیں تھی، یہ کردار سازی بھی کر رہی تھی۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہانی نے کیسے اجتماعی بھلائی، ہمدردی، قربانی، ان جیسی قدروں کو معاشرے میں پروان چڑھایا۔ یہ ایک اخلاقی کتب نما بن گئی۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں،
چین کے لیے اس کہانی اور ان ندیوں کا کیا مطلب ہے، عملی طور پر اور علامتی طور پر؟ عملی طور پر تو جیسا ہم نے کہا، یہ 4 ندیاں چین کی خوشحالی کی بنیاد بنی۔ خوراک، پانی، معیشت۔ جی، زمین کو زرخیز کیا، پینے کا پانی دیا، معیشت کو سہارا دیا۔ وہ چین کے جغرافیہ، اس کی شناخت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اور علامتی طور پر کہانی کے پیغام کے لحاظ سے؟ کہانی کا جو بنیادی سبق ہے وہ بہت واضح اور طاقتور ہے۔ جب آپ بڑی بھلائی کے لیے قربانی دیتے ہیں، اصولوں کی خاطر، تو وہ قربانی ضائع نہیں جاتی۔ وہ ایک میراث چھوڑتی ہے۔ جی، ایک لازوال میراث چھوڑتی ہے جس سے آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت ہمدردی میں ہے، اور کبھی کبھی جو قائم شدہ نظام ہے اسے چیلنج کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر مقصد بڑا ہو، اجتماعی بھلائی ہو۔ تو آج ہم نے 4 ڈریگنوں کی اس غیر معمولی کہانی کا واقعی گہرائی میں جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی ہمدردی نے انہیں متحرک کیا، جی، کس طرح انہوں نے حکم عدولی کر کے بارش برسائی، اور پھر کس طرح ان کی سزا ایک عظیم قربانی بنی، اور پھر ایک دائمی نعمت میں بدل گئی۔ ہاں، جب وہ چین کی 4 زندگی بخش ندیاں بن گئے۔ ختمی طور پر یہ کہانی اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح بظاہر ایک بغاوت کا عمل یا حکم عدولی، اگر وہ گہری ہمدردی اور اجتماعی بھلائی کے جذبے سے کیا جائے، تو وہ مثبت ہو سکتا ہے۔ جی، تو وہ سزا کے باوجود ایک مثبت اور لازوال میراث قائم کر سکتا ہے۔ ان ڈریگنوں کی نافرمانی نے انہیں ختم نہیں کیا بلکہ امر کر دیا۔ ان کی قید ان کی آزادی بن گئی۔ بالکل، ایک ایسی آزادی جو کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے جڑ گئی۔ یہ کہانی سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو عظیم مقصد کے لیے ذاتی قربانی دینے کا تصور ہے، یہ دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں، مختلف زمانوں میں کن الگ الگ شکلوں میں نظر آتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور کیا اس قدیم چینی کہانی کی گونج، اس کا سبق آج کی دنیا میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر جب ہم اکثر انفرادی فائدے اور اجتماعی بھلائی کے درمیان ایک کشمکش دیکھتے ہیں۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔ جی بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے۔